قال الله عز وجل في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور تمام قسم کی تکبیرات و تحلیلات اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، ہم سب کے نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے کرنے پر قدرت اور کمال رکھتا ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے پر اور روشنی پر چلانے کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے اس کائنات میں مبعوث کیے گئے. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس نبی کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور ہم سب کو ان تعلیمات پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تعلیم، جو پیغام، جو تربیت، جو اصلاح نبی علیہ الصلوۃ نے اپنے اصحاب کی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس طرح زندگیاں گزار کے نمونے پیش کیے، اللہ ہم سب کو بھی نیکوکار بنائے، اللہ ہم سب کو توحید والا بنائے، اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی اطاعت کرنے والا بنائے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کا ایک مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے نبی علیہ السلام پر جو کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو رشد و ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جو ہم سب کی ہر موقع اور مناسبت کے لحاظ سے تربیت کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اسی قرآن مجید کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے. کس موقع پر، کس مہینے میں، کس وقت فجر کا ہے، ظہر کا ہے، عصر مغرب عشاء کا ہے، جمعہ ہے، نماز جنازہ ہے، نکاح کا وقت ہے، طلاق کا موقع ہے. یعنی کہ گویا کہ زندگی کے تمام تر پہلوؤں کو اور تمام تر پہلوؤں کے علاج آسمان والے رب نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دیے ہیں. پر افسوس ہے کہ ہم آج اس قرآن سے بہت زیادہ دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، سفر کا مہینہ جاری اور ساری ہے، غالباً اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، حالانکہ ہم نے جب محرم کا ٹاپک شروع کیا تھا
تو اس میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا، آسمان والے رب نے 12 مہینے اور 12 مہینوں کے نام مقرر کیے، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی سال۔ محرم آتا ہے، محرم کے گزر جانے کے بعد اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جس کو صفر کہا جاتا ہے۔ اور سفر کے حوالے سے آج آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہوں گا کہ سفر کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو باتیں دن بدن عروج پکڑتی جا رہی ہیں، جو ہمارے دل و دماغ میں جگہ بناتی جا رہی ہیں، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے لیے دنیا کو مزین کروں گا اور دنیا کے ہر برے کام کو ان لوگوں کے لیے مزین کروں گا، خوبصورت کروں گا، ان کو اچھی شکل دوں گا اور یہ وہ کام کریں گے۔ کام کر جانے کے بعد اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، تو نے مجھے لعنتی بنا دیا ہے، تو نے مجھے ٹھوکر مار دی ہے، تو نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ کئیوں کو لے کے جاؤں گا۔ شیطان نے جو رب سے وعدہ کیا تھا وہ آج اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھا رہا ہے، پر افسوس ہے کہ ہم قرآن سے بڑے دور جا چکے ہیں۔ سفر کا مہینہ جو ہی سٹارٹ ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ وہ 3 مہینے ہیں جو لگاتار آنے والے ہیں، اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان مہینوں کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اپنی تلواروں کو اپنی نیام میں ڈال کے رکھتے تھے، ان کو باہر نکال کے لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا، یہ اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکالتے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے، جس کے عوض کیا ہوتا؟ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی، بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے، بہت سارے گھر ویران ہو جاتے، بہت سارے گھروں کا صحن اجڑ کے رہ جاتا، گھر کے گھر، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے، قتل و غارت کا سلسلہ جاری اور ساری ہو جاتا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس کو یعنی کہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے نحوست والا مہینہ اس کو قرار دینا شروع کر دیا کہ جیسے ہی سفر کا آغاز ہوتا ہے، سفر کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہ مہینہ، یہ مہینے کی گھڑیاں، یہ مہینے کے دن، یہ مہینے کی راتیں ہمارے لیے نحوست والی ہیں، ہمارے لیے منحوس ہیں۔ اس میں کرنے والا انسان کوئی بھی کاروبار کا ارادہ رکھے، وہ اپنے کام کا سوچے، اپنے کام کو نئی تشکیل دے، جیسے ہی وہ کام کا آغاز کرے گا، نہ اس مہینے میں کام کا آغاز نہیں کرنا، کیوں؟ یہ مہینہ بڑی نحوست والا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنے گھر میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع آ جائے، شادی بیاہ کا وہ ماحول بننے کی ہم سوچ رکھنی شروع کر دیں، سفر کا مہینہ، نہیں، سفر کے مہینے میں ہم نے شادی نہیں کرنی، کیوں؟ یہ مہینہ بڑا نحوست والا مہینہ ہے، اس میں شادی کریں گے، شادی نبھانی ہوئے گی، توڑ نہیں چڑھنا معاملہ۔ اچھا، اللہ نے جو ہم سب کے لیے اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے جو ایک بہت بڑی اور عظیم الشان کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس قرآن کی آیات سے، اس قرآن کی تفاسیر سے، اس قرآن کے ترجمے سے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جو قرآن کی بذات خود تفسیر ہے، آقا علیہ السلام کی احادیث جو نبوت والی زبان سے آقا علیہ السلام کے فرامین نکلے ہیں، صحابہ اکرام نے ان کو احادیث کی شکل میں نوٹ کیا ہے، یہ وہ ساری باتیں جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں، آپ احباب نے سماعت کی ہیں۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں کاروبار کا آغاز نہیں کرنا، اس مہینے میں فلاں کو، یعنی کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو منحوسیت والے تانے دینے کے لیے تیار ہے۔ گھر سے باہر نکلا، ذہن میں کیا ہے کہ آج اگر میں یہاں سے سیدھا اپنے کاروبار پہ بآسانی پہنچ گیا تو میرے لیے آسانی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن اگر راستے میں مجھے کوئی مانگنے والا بھی مل گیا نا تو ذہن میں فوراً سے بات کیا آ جائے گی، لو جی اج مینوں پہلے ٹائم مل گیا، میرا سارا دن نحوست والا ہی گزرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اولاد کو دیکھیں گے، اولاد کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آ گئی، اولاد کو منحوس بنانا شروع کر دیں گے، اور بعض تو اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کے آ جانے سے، کسی کے چلے جانے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کائنات میں آتا ہے، ماں باپ کے گھر میں آتا ہے، یہ اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے۔
بیوی آتی ہے، انسان پہلے اکیلا تھا، اللہ احکم الحاکمین نے اس کا حسب و نسب کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا، یہ کسی اور کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، یہ دو خاندان آپس میں منسوب ہو گئے، یہ عورت چل کے اس کے گھر میں آ گئی، اب یہ ایک نہیں دو ہو گئے، یہ عورت اپنا نصیب لے کے آئی ہے، تیرا نصیب تیرے ساتھ ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا غفلت میں ڈوبا ہوا، ادھر ادھر کے معاشرے کی باتوں کو حقیقت پر مبنی سوچ رکھ کے ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کے اس نے قرآن کی اور نبی کے کئی فرامین کو نعوذ باللہ اس نے جھٹلا دیا، دھتکار دیا، ان کا مذاق بنایا۔ لو جی جیزیں دیا میرے کو آ رہا ہے، یہ میرے گھر نے وسعت ختم ہی نہیں ہوئی، بیوی کو بھی منحوس بنا دیا، اولاد کو بھی منحوس بنا دیا، تھوڑا سا معاملہ خراب ہو گیا، وہ بندہ فلاں راستے میں آج مجھے ملا تھا، نحوست اس کی وجہ سے بڑھ گئی۔ حضرات کل ملا کے بعد قصہ مختصر کرتا ہوں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس سفر کے آغاز میں اور خاص طور پہ یکم سفر سے لے کے 13 سفر تک، یہ پہلے 13 دن بعض لوگ تو ان کو حد سے زیادہ منحوس دن سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو جہاں پہ اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک چیز کو واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرماتے ہوئے 1.25 لاکھ کے قریب جب صحابہ تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں کہا تھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تم لوگوں تک دین کو پہنچا دیا؟ تو سارے کے سارے صحابہ یک زبان ہو کے بولے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو حضرات اگلی بات بھی سن لیں کہ وہ انسان کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اور اس کی یہ سوچ جو گھٹیا قسم کی ہے یہ اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کتنا خسارہ دے سکتی ہے۔ جو انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ انسان یہ سوچ لے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہوا قرآن، آقا علیہ السلام پر اتری ہوئی وحیاں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام نے ان میں خیانت کی ہے، گویا کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ وہ باتیں جو آج مجھے پتہ چل رہی ہیں نبی کو پتہ تھی، نبی نے بتائی نہیں، نعوذ باللہ نبی خائن ہے اور میں سچا ہوں۔ جو انسان اس طرح کی سوچ رکھے اور اس کو مثبت سمجھتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے، اور جس بندے نے نبی علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی بات سوچ بھی لی وہ تو بے ایمان ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا۔ ایسا بندہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین اعلان کرتے ہیں، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ ذرا اعلان کر دیں، میں اور آپ ذرا اپنے دلوں کی تختیوں کو، اپنے دماغوں کو ذرا متوجہ کر کے، اپنی آنکھوں کو ذرا متوجہ کر کے، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے قرآن کی ان آیات کا آج ذرا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کے جائیے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارا ذہن کہاں پہ ہے، ہماری سوچ کس طرح کی ہے، اور اللہ نے جو میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے وہ کتاب تو کچھ اور ہی اعلان کر رہی ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی کون ہے؟ سوال ہے کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں، کوئی افضل اور اعلیٰ نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس کو آخری نبی بنا کے نبوت کا سکہ بند کر دیا، نبوت پر مہر لگا دی کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس نبی کی نبوت والی زبان سے آسمان والے رب نے خود اعلان کروایا تاکہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہ جائے۔ ایک اعلان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، نبی علیہ السلام کا حکم ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عمر فاروق کریں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کریں، تابعین کریں، تبع تابعین کریں۔ اگر وہ بات محقق ہے، بات اتھینٹک ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کی باتوں پر ہمیں شک بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبوت والی زبان پہ شک ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ میں کریں اس میں شک ہو سکتا ہے؟ نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کہلوا کون رہے ہیں؟ آسمان والا رب خود۔ اللہ حاکمین اعلان کرتے ہیں، میرے نبی ذرا دنیا والوں کو یہ اعلان کر دو، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔
اور تم کہتے ہو فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، فلاں مہینے کے دن منحوس ہیں، ان کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا کہ اے نبی کہہ دو میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، نفع ولا ضرن، نفع نقصان کی مجھے کوئی خبر نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ وہ محرم کا مہینہ ہو، وہ سفر کا ہو، وہ ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، 12 کے 12 مہینے اور 12 کے 12 مہینوں کے دن اور رات کی ایک ایک گھڑی انسان کے نصیب میں جو آسمان والے رب نے لکھ دیا ہے نا، پوری دنیا بھی مل جائے اس کو ٹال نہیں سکتی، پوری دنیا بھی مل جائے انسان کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابھی ہم نے سماعت فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ حضرات ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، آپ اپنے گھروں میں جا کے اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اس اشکال کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر رب نہ چاہے پوری کائنات مل جائے، آپ کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں کر سکتے۔ نبوت والی زبان نے اعلان کیا کہ اگر میری ساری کی ساری امت، سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، علی ان ينفعوک بشیء، اور تجھے کسی چیز کا فائدہ دینے کا وہ سوچ رکھیں، فائدہ دینے کی وہ سوچ رکھیں، لم ينفعوک الا بشیء قد كتبہ اللہ لک، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے مگر رب کو جتنا منظور ہے صرف اتنا ہی فائدہ دے سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر رب کو فائدہ تمہارا منظور نہیں، پوری کی پوری انسانیت مل جائے تمہارا فائدہ نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور پورے کے پوری انسانیت مل جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یار نہیں، رب بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں ولی اللہ بھی کرتا ہے۔ اوے اللہ نے جب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ متنبع کر دیا کہ اے نبی اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کرو میں بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، مجھے بھی اپنے نفع نقصان کے متعلق پتہ نہیں، تو جب نبی کو نبوت والی زبان سے یہ اعلان کرنے پر آسمان والے رب نے مجبور کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا، اور قیامت کی دیواروں تک قرآن کی یہ آیات پڑھنے والا پڑھے گا، بار بار دہائیاں دے کے کہیں گی کہ نبی بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، نبی بھی کسی کا فائدہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ کو وہ فائدہ منظور نہ ہو، نبی بھی کسی کے نقصان کے بارے میں فکر مند نہیں ہو سکتے، سوچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ نقصان آسمان والے رب کو منظور نہ ہو۔ تو جب نبی کو اللہ احکم الحاکمین نے یہ اختیار نہیں دیا تو پھر مجھے اور آپ کو، یہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو اختیار کس نے دے دیا؟ یہ فیصلے میرے رب کے ہیں، یہ کمالات میرے رب کے ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے میرے رب کے ہیں۔ جو تمہارے تقدیر میں، جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہر صورت پورا ہو کے رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری کی پوری انسانیت مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر کس کو لٹایا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور باہر عالم کیا ہے؟ کفار نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی محمد، یا رسی اس نبی دے امتی ہیں، پیارے پیغمبر کا نام آئے، درود نہ پڑھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تباہی اور بربادی کی پر دعا کی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کا نام آئے تو پیار سے درود پڑھ دیا کریں، نہیں پڑھیں گے تو بڑا برا انجام ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے گا، یہ ہمارے ہاتھوں میں جو تلواریں ہیں یہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرنے کی کام کریں گی، ہم وار کر کر کے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے۔ قتل کے منصوبے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان والے رب نے کیسی تدبیر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا کہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان لوگوں کی امانتیں لٹا کے مدینے میں آ جانا۔ آسمان والے رب نے حکم دیا ہے نبی تیرا کام ہے سورت یاسین کو پڑھنا، اپنے ہاتھوں کو مٹی سے بھر لو اور سورت یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دو، ان کی طرف کر کے پھونک مارنا تیرا کام ہے، ان کو اندھے کرنا آسمان والے رب کا کام ہے۔ بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر پوری کی پوری خلقت، پوری کی پوری انسانیت مل جائے
اور تمہارا نقصان کرنا چاہے اور وہ نقصان میرے رب کو منظور نہ ہو، پوری انسانیت میں مل جائے نقصان کر سکتی نہیں، نقصان کر سکتی۔ حضرات ہمیں آج یہ عقیدہ لے کے جانا ہے، ہمیں آج یہ پوائنٹ لے کے جانا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی پوری انسانیت میں مل جائے تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی۔ اولادیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد نہ دینے والا کون ہے؟ اولاد دے کے واپس لینے والا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ مال دے کے واپس لینے والا کون ہے؟ یار ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے عقیدہ توحید کی بنیاد ہیں، بیس ہیں، جب ہم نے ان چیزوں کو اوروں کے ساتھ ملانا شروع کر دیا، شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور جو بندہ شرک کرتا ہے قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ احکم الحاکمین شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب کو معاف تو کر دے گا، لیکن وہ بد نصیب انسان کہ جس نے اس رب کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرات سمپل سی مثال ہے، ایک عورت بے شک وہ بد صورتی کیوں نہ ہو، کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، وہ اپنی سوکن نہیں برداشت کرتی، تو وہ رب جس نے علم نجعل لہ عینین، تجھے دو خوبصورت آنکھیں دیں، اور آنکھوں کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا ہو تو ان سے جا کے پوچھو جن کو اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور آج تجھے زبان ملی ہے تجھے اس کی قدر نہیں، تو اس سے جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے گالی گلوچ کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، جا کے زبان کی قدر کا اندازہ لگانا ہے تو اس انسان سے پوچھ کہ جس کو اللہ نے زبان تو دی ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں دی۔ ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گونگا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور یاد کر جب تو بالکل چھوٹا سا تھا، اس دنیا میں آیا تھا، ابھی تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کھانا پینا کہاں پہ ہے، آج جب تو بڑا ہو گیا تو تو کہنا شروع ہو گیا کہ یار نہیں وہ رب میری سنتا نہیں، فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں ولی اللہ کے پاس چلے جاؤ، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے۔ اور جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تب کون سے پیر نے تجھے بچایا؟ وہاں پہ کھانا تجھے کس پیر نے پہنچایا؟ حضرات قرآن کو پڑھیں، اپنے ایمانوں کا محاسبہ کریں، اپنے آپ پر ذرا غور کریں کہ ہم اس طرح کے کام کر کے قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، نبی کی نبوت کا کس طرح مذاق بنا رہے ہیں، نبی کی دعوت کو نعوذ باللہ کس طرح ملیا میٹ کر رہے ہیں، اور ہم تانے لگاتے ہیں غیروں پہ، وہ کافروں نے ایسے کر دیا، یہودیوں نے ایسے کر، کبھی اپنے گریبان میں جا کے دیکھا میں نے آج تک اسلام کے لیے کیا کیا؟ حضرات اللہ احکم الحاکمین نہ چاہیں تو کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وہ لوگ جو دوسروں سے نفع کا سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے نفع دے سکتا ہے، اور ہاں اگر میں اس کے پاس نہ گیا، میں نے اس کی پیری مریدی کو نہ مانا، میں اس کا مرشد نہ مانا تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرات میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے اور ان گناہ گار کانوں سے کئی مرتبہ سنا تھا، اور ایک مرتبہ تو اللہ نے سب کچھ دکھا ہی دیا۔ ہم درباروں کے، ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں، ہم مزارات کے منکر نہیں، مزارات پہ جائیں، درباروں پہ جائیں، ان کے لیے جا کے دعا کریں، اے اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، تیرے برگزیدہ بندے تھے، اے اللہ یہ نیکوکار ہستیاں تھیں، انہوں نے بہت بڑے نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال کی بدولت تیری رحمت سے آج یہ تیرا قرب پا چکے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے جو یہ نیک اعمال کر کے گئے ہیں۔ اے اللہ یہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، مجرم ہے، اے اللہ میں بھی مجرم ہوں، میں نے بھی بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ یہ بھی تیرا بندہ تھا، یہ بھی ایک انسان تھا، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی خطا ہوئی ہو، اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دعائیں کریں وہاں پہ جا کے جو دعائیں کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اسی لیے تو کہا تھا کہ قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ کیوں جایا کرو؟ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا، تمہیں اس چیز کی فکر پیدا ہوگی کہ یار آج یہ مٹی کے نیچے ہے، ہزاروں من مٹی اس کے اوپر ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب میں نے اور آپ نے بھی اس مٹی کے اندر جانا ہے،
ہمیں آج اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ حضرات، ہم نے سنا تھا کہ درباروں پہ نا سجدے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ سجدے کرتے ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے نظر و نیاز کرتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ میں نے سنا تھا ایک مرتبہ اتفاق ہوا، سجدہ کس کی ذات کو لائق ہے؟ بولیں، سجدہ کس کو کرنے کا حکم ہے؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا، تو اللہ کا واسطہ دے کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں، اللہ شاہد ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں۔ جس طرح میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کے لیے نیک اعمال کروں گا نا، یہ ممبر، یہ اسٹیج، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے پاس آئی ہوئی تعلیمات، یہ میرے پاس ایک امانت ہے۔ آج اگر میں نے اس امانت کو آپ لوگوں تک نہ پہنچایا تو کل قیامت کو آپ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور میرا گریبان ہوگا کہ بھائی مسجد چندے واسطے ہر جمعے اعلان ہوتا سی، کدی سانو اس چیز کے متعلق انہیں آگاہ ہی نہیں کیتا، کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ میرا کام ہے، کیونکہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کام ہے پہنچا دینا، ما انزل الیک من ربک، جو حکم تجھے تیرے رب نے دیا ہے تیرا کام ہے اس کو پہنچا دینا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، یعنی کہ تبلیغ والا کام نہ کیا، پہنچانے والا کام نہ کیا، تو پھر ہم یوں سمجھ لیں گے کہ تو نے تبلیغ کا کام نہیں کیا بلکہ نبوت کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے تبلیغ کے مشن کو پورا نہیں کیا۔ حضرات، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی۔ ایک وہ سجدہ تھا کہ جو حکم الہی تھا، حکم ربانی تھا، فرشتوں کو حکم تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب آسمان والے رب نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا، حکم ربانی تھا۔ سجدہ کرنا کس کو تھا؟ آدم علیہ السلام کو۔ شیطان نے ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا تو ساری زندگی کے لیے مردود اور لعنتی ہو گیا، اور وہ سجدہ اس کے بعد سے لے کے آج تک کس کے لیے لائق ہے؟ اس اللہ کے لیے۔ آج ہم اس عظیم سجدے والے عمل کو اگر کسی اور کے سامنے کریں گے تو کیا یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں؟ یہی شرک ہے، اور جس کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ میں گاؤں جا رہا تھا، گاڑی کے اوپر گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ دودھ والے بڑے برتن ہوتے ہیں نا، وہ رکھ رہا تھا، ایک برتن اوپر سے لڑکا اور نیچے گرا، اللہ نے اس کو بال بال بچایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بندہ اس موقع پر یہ کہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، قریب مسجد تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ جا کے وضو کر کے 2 شکرانے کے نفل ادا کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ زکوٰۃ کرتا، لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس۔ آپ لوگ جانتے ہیں مدارس میں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات یا جمعرات کا دن ہے اور تقریباً عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، اور اس بندے کی زبان سے الحمدللہ کے کلمات سننے کی بجائے میں نے جو کلمات سنے نا، یقین جانیے مجھے بڑا افسوس ہوا، اور یقیناً آپ کو بھی ہوگا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ دیکھیا نا اج جمعرات سی تے پیراں دے دربار تے حاضری لا کے آیا تے انہوں نے بھانڈا سٹ کے تے مینوں دس دتا تو لیٹ ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ اس کا اس رب پر یقین نہیں کہ جس نے اس کے انگ انگ کو بنایا، جس نے اس کے جوڑ کو بنایا، جس نے اس کو چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، عقل و شعور کے لیے دماغ دیا، دھڑکنے کے لیے دل دیا، کھانے پینے کے لیے اس کو اللہ احکم الحاکمین نے جبڑا عطا کیا، اور پورے کے پورے وجود کو صحت مند، تندرست اور توانا بنایا۔ بیماری آتی ہے اس کی طرف سے آتی ہے، شفا دینے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ رب رکھتا ہے۔ اس بد نصیب انسان نے اس اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، دیکھیا نا بابا جی کو اج نہیں گیا تو میرا کتنا نقصان ہونے لگا سی، یہاں سے میں جاؤں گا گاڑی کھڑی کر کے سیدھا جا کے حاضری دوں گا۔ افسوس ہے ہم نے نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، ہمیں کبھی اس چیز کی پرواہ نہ ہوئی کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے بغیر عوض
دن اور رات آکسیجن عطا کر رہا ہے، جو مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، مجھے اولاد چاہیے تھی اس نے دے دی، مجھے مال چاہیے تو اس نے دے دیا۔ گویا کہ میں نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ آسمان والا رب خود کہتا ہے تو آیا ہے، تو نے مجھ سے مانگا ہے، اب میری شان کے لائق یہ ہے کہ میں تجھے خالی ہاتھ نہ لٹاؤں، بلکہ یہاں تک اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آتا ہے اپنے دامن کو لے کے آتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، یہ میری شان کے لائق ہی نہیں کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ لٹا دوں۔ کبھی ہم نے اس رب کو پہچانا ہے؟ آج ہم اوروں کے ڈر سے اور اوروں پر نفع نقصان کی امید لے کے ہم اپنے دین کو بھی، ہم اپنی دنیا کو بھی، ہم اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین اعلان کر رہے ہیں، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی۔ کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تمہارے ساتھ تکلیف کا ارادہ رکھے نا، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرری، یہ سارے کے سارے بھی مل جائیں نا، تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک دربار بنا ہوا ہے، بہت بڑا دربار ہے، بارش ہوئی ہے اور پورے کا پورا دربار پانی سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اگر ایک انسان اتنی قدرت رکھتا ہے تو وہ کم از کم اپنا تو بچاؤ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری حدیث، وقت چونکہ ہو چکا ہے، چھوٹی سی حدیث ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ یار یہ لوگ سنتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، ان کے اندر بڑی کرامات ہیں اور یہ سنتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھا، آپ لوگوں کا پتہ نہیں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اپنے ناقص علم کے مطابق الحمدللہ قرآن کا حفظ بھی کیا، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا، قرآن کی تفسیر بھی پڑھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جتنے ہو سکتے تھے الحمدللہ پڑھے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، ایک حدیث کے علاوہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہ پڑھی ہے نہ آج تک سنی ہے جو صحیح ہو سند کے ساتھ، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو دعوت دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے، دین کو پھیلاتے ہوئے یہ کہا ہو کہ مردے سنتے ہیں۔ وہ ایک حدیث کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گھر والے مردے کو دفنا کے جب واپس پلٹتے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے آسمان والا رب جب اس کو اٹھا کے بٹھاتا ہے، سوال و جواب کا معاملہ جب شروع ہونے لگتا ہے، آسمان والا رب اس تھوڑے سے وقت میں اس مردے کو ان کے قدموں کی آہٹ سناتے ہیں۔ یہاں پہ سنانے کا مقصد بھی کیا ہے وہ بھی سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ، آج تو یہاں پہ اکیلا ہے، دنیا میں جن کے لیے تو نے کتنے کتنے پاپڑ بیلے، تجھے اپنی صحت کی پرواہ نہیں تھی، تجھے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں تھی، تیرے سر اور داڑھی اور مونچھوں میں سفید بال آنا شروع ہو گئے، تو بوڑھا ہو گیا، لیکن تیرے اندر قوت ختم نہ ہوئی اپنی اولاد کی فکر میں، میری اولاد کا مستقبل بن جائے، میری اولاد کی زندگی سمجھ جائے۔ اس اولاد کے لیے تو نے دن رات حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات ایک کیا۔ دیکھ آج ان کے قدموں کی آہٹ کو سن، آج تیرے ساتھ یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ حضرات، اس حدیث کے علاوہ اور یہ جو سنانے کا مقصد ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس موقع پہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے آج کوئی کام نہیں آ رہا، نہ تیرا مال، نہ تیرا پیسہ، نہ تیری اولاد، نہ تیری بیوی، نہ تیرا اہل و عیال، نہ تیرا خاندان، نہ تیرا فیکٹری کاروبار، نہ تیری گاڑیاں، نہ تیرے بنگلے، نہ تیری عزت، نہ شہرت۔ آج کام آئیں گے تو دو چیزیں، اچھے اعمال لے کے آیا ہے تو کامیابی تیرا مقدر ہے، برے اعمال ہیں تو تیری قبر کو جہنم اللہ بنا کے رکھ دیں گے۔ حضرات، یہاں پہ سنانے کا مقصد بھی آپ سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مردے قبر میں سنتے ہیں تو قرآن کی دوسری آیت انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جس نبی پر آسمان والے رب نے قرآن اتارا ہے، وحیاں آتی رہیں، جو نبی ہم سب کے لیے پتھر کھا کھا کے اپنے جسموں کو لہو لہان کرواتا رہا، اس نبی کو آسمان والے رب نے خود اعلان کیا کہ اے نبی، مردوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ جب وہ نبی جس پر وحیاں اترتی رہیں، جب وہ نبی نہیں سنا سکتا تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ قرآن کو پڑھیے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں، ہم دور ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری اولادیں دیندار بن جائیں، ہماری اولادیں نیک بن جائیں، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بن جائیں، ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی بن جائیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے، اپنی تربیت آج سے شروع کر دیں، زیادہ نہیں، قرآن کا ایک رکوع روزانہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث روزانہ پڑھیں، خود پڑھیں، اپنی بیوی کو سنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کے اندر اس طرح کا ماحول لے کے آئیں، پھر یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد بہترین صدقہ جاریہ بنے گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور نحوست کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں دن نحوست والا، فلاں مہینہ نحوست والا، یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں، من گڑت باتیں ہیں، اور یہ دین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو دین اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔